محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الهادي عليه السلام: الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازاح، ماتم داران و صداران سید الشہداء، اطفال 14 معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد. آج کی یہ مجلس شب شہادت امام دہم امام علی نقی علیہ السلام منعقد ہوئی ہے، اور سب سے پہلے اس المناک اور غمناک شہادت کی تسلیت و تعزیت ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد آپ تمام مؤمنین اور مومنات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو سامرہ میں امام علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما، اور آخرت میں امام علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کو 10ویں امام کی سیرت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو جاب کی تلاش میں اللہ ان کے لیے بہترین مواقع کو فراہم فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صل علی محمد وآل محمد. آج کی اس مجلس کو ہم
امام کے ہی ایک نورانی قول سے اور ایک نورانی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ اس میں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال، انسان کی قدر و قیمت، انسان کی اہمیت اس دنیا میں مال سے ہوتی ہے، لیکن آخرت میں انسان کی قدر و قیمت اور انسان کی حیثیت اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ اور عام طور پر ہم دنیا میں یہی دیکھتے بھی ہیں کہ جب کسی کا نام آ جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں فلاں انسان، اس کے پاس تو 4 دکانیں ہیں، اس کے پاس تو 200 آدمی ہیں جو کام کرتے ہیں، اس کے پاس تو 3 بنگلہ ہے اور اس کے پاس اتنی جائیداد ہے۔ تو ایک انسان کو سمجھنے کے لیے، ایک انسان کی حیثیت اس دنیا میں جب بھی نام آتا ہے تو اس کے پیسے، اس کی دولت اور اس کی پراپرٹی سے اس کو لوگ پہچانتے ہیں، لیکن میدان قیامت میں اور آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ ہٹو بچو یہ امبانی آ رہا ہے، یہ تو ایلن مسک آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں اعمال سے انسان کی پہچان ہوگی، اور فرشتے کہیں گے دیکھو یہ مومن آ رہا ہے کہ جو ہمیشہ نماز جماعت میں آیا کرتا تھا، یہ مومن آ رہا ہے کہ جو روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا، یہ مومن آ رہا ہے کہ جس کے نام اعمال میں اتنے صدقہ اور خیر و خیرات کا ثواب ہے، یہ مومن آ رہا ہے کہ جو حاجی ہے، کہ جو زائر امام حسین ہے۔ تو وہاں انسان کی اہمیت اعمال سے ہوگی۔ اور یہ رجب کا مہینہ، پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ وہ مہینہ ہے کہ جو بھاتو بھیگا کروا ماٹے بہترین موقع ہے اپنا ماٹے، اس کو ہم گجرات میں کہیں کہ اگر انسان آخرت کے لیے زاد راہ کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو یہ رجب بہترین موقع ہے کہ رجب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ رجب کا ایک نام عصب بھی ہے، عصب رجب کا ایک نام۔ عصب کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت زیادہ رحمت اللہ کی نازل ہو رہی ہو، یعنی جب رحمت کو انڈیل دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں عصب۔ اس کی مثال کس طرح سے ہم سمجھیں؟ اس کو اس طرح سے سمجھیں، کبھی کبھی اب دیکھیے بارش ہوتی ہے تو ایک ایک قطرہ بارش ہوتی ہے، یعنی ایک ایک ٹیپا بارش ہو رہی ہے، لیکن کبھی اتنی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے مہینوں میں اور رجب میں فرق یہ ہے، ڈیفرنس یہ ہے کہ دوسرے مہینے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رحمت عطا کر دے، ہمیں برکت عطا کر دے، لیکن رجب وہ مہینہ ہے کہ خود اللہ کی رحمت بندوں کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ اب کون ہے جو ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو لوٹ لے؟ لہٰذا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا زیادہ نیکیاں اس مہینے میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور کتنے زیادہ ثواب کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اٹ ڈیپینڈس آن اس۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اس مہینے سے خیر اور برکات کو۔ تو آج جس امام کی شہادت کی شب ہے، ہمارے 10ویں امام، نام اگر دیکھیں تو آپ کا نام 9ویں امام نے لوح محفوظ کے مطابق علی رکھا، اور یہ 12 اماموں میں چوتھے علی ہیں۔ پہلے علی مولا علی، دوسرے علی علی ابن الحسین ہمارے چوتھے امام ہیں، اور تیسرے علی علی ابن موسیٰ الرضا یعنی 8ویں امام ہیں، اور یہ 10ویں امام ہیں کہ جن کا نام ہے علی۔ اور آپ کے القاب کو اگر دیکھیں تو ہادی بھی لقب ہے، اور مشہور ترین جو لقب ہے امام کا وہ ہے نقی۔ اسی طرح امام کی ولادت کو اگر دیکھیں تو مدینہ منورہ میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور 214 ہجری میں امام کی ولادت ہے، اور 254 ہجری میں سامرہ میں امام کی شہادت ہے۔ ٹوٹل امام کی جو زندگی ہے وہ 40 برس کی زندگی ہے۔ 40 سال کی زندگی میں جو مدت امامت ہے وہ 34 ایئرس، 34 سال ہے جو مدت امامت ہے امام کا۔ امام کے والد ہمارے 9ویں امام ہیں، اور والدہ سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ امام علیہ السلام کے لیے جو اہم آپ کی زندگی میں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام وہ امام ہیں کہ جن کو امامت صرف 6 برس کی عمر میں عطا کی گئی، 6 برس کی عمر۔ اور یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے کہ اللہ جب کسی کو عہدہ امامت پر فائز کرتا ہے تو وہ سن اور سال کو نہیں دیکھتا، وہ عمر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ علم کو دیکھتا ہے اور استعداد کو دیکھتا ہے۔ صرف 6 سال کی عمر میں امام بنے۔ آپ سوچئے کہ 6 سال کی عمر میں
ایک آج کے زمانے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو آج اس میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کہ ابھی 1-2 دن کے بعد ہی کرسمس آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ نے جھولے سے آواز دی تھی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ جھولے سے نبوت مل سکتی ہے تو امام 6 سال کی عمر میں امام کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محترم۔ تو نبوت اور امامت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ جھولے ہی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ امام تو 6 برس کی عمر میں امام 6 برس کی عمر میں ہو رہے ہیں۔ تو جب عیسیٰ گہوارے سے نبوت مل سکتی ہے تو آپ سوچئے کہ جو فخر عیسیٰ ہو، ہمارے نبی تو فخر عیسیٰ ہیں، تو کیا ہمارے نبی کو 40 سال میں نبوت ملی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے نبی 40 سال میں نبی نہیں بنے، بلکہ 40 سال میں تو اعلان نبوت کیا ہے۔ نبی کب بنے؟ کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کا پتلا نہیں بنا تھا، اس وقت بھی ہمارے نبی تھے۔ لہٰذا یہ وہ امام ہیں کہ جو 6 سال کی عمر میں آپ کو امامت ملی، اور یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے کہ اللہ جب کسی کو نبی اور امام بناتا ہے تو اس کی عمر کو نہیں دیکھتا۔ اور جب یہی مشکل یہی پیدا ہوئی کہ جو لوگ اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، جیسے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتے رہے، جیسے ائمہ کو بھی، تو کیا سوچ رہے تھے کہ 6 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کی عمر میں کہ مرجع خلائق بن گیا، اور سب اس کے پاس سوالات لے کر آتے ہیں، سب اس سے سوالات کے جواب پوچھتے ہیں۔ اور جب لوگوں نے امام کی اس مرکزیت کو دیکھا، جو جن کے دلوں میں بغض اور عناد تھا، دشمنی تھی، تو دشمنی اور کروٹ لینے لگی، اور سوچنے لگا کہ کسی طرح سے جو ان کی مرکزیت ہے وہ مرکزیت کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ عراق کا سب سے بڑا جو عالم اور ادیب تھا، جس کا نام عبید اللہ جنیدی تھا، جو آل محمد کی دشمنی میں مشہور تھا، اسے کہا گیا کہ تم انہیں قصر سربا میں رکھو، یعنی ایک محل تھا جس کا نام سربا تھا، اور اس قصر میں، اس محل میں رکھو، اور اپنے فرقے کے مطابق ان کی تعلیم دو اور انہیں تربیت دو، اور روافظ کے اوپر پابندی، یعنی شیعہ امام سے نہیں مل سکتے ہیں۔ تو اس محل میں جب امام رہے تو رات کو دروازہ بند کیا جاتا تھا، اور دن میں بھی لوگوں کا ملنے جلنے پر پابندی تھی۔ جس طرح سے پہلے امام سے ہر ایک آ جاتا تھا، سوال کرتا تھا، اب پابندی لگا دی گئی، اور امام کا جو فیض جاری تھا اسے بند کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے امام قصر سربا کے اندر رہنے لگے۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں گیا اور جا کر عبید اللہ جنیدی سے پوچھا کہ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ تو عبید اللہ جنیدی نے کہا کہ انہیں غلام ہاشمی نہ کہو، بلکہ وہ تو رئیس ہاشمی ہے، وہ رئیس ہاشمی ہے۔ خدا کی قسم، جب میں بہت محنت کے بعد ان کے سامنے علم کا کوئی باب پیش کرتا ہوں تو ان سے اور زیادہ نئے نئے باب وہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں تعلیم دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں تعلیم دے نہیں رہا ہوں، میں ان سے سیکھ رہا ہوں، میں ان سے سیکھ رہا ہوں۔ اور خدا کی قسم، وہ صرف حافظ قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عالم تفسیر قرآن کا علم بھی رکھتے ہیں، تنزیل قرآن کا علم بھی رکھتے ہیں، تعویل قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ اس وقت، اس زمانے میں اگر اس دنیا میں کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ ابن الرضا ہے، وہ علی نقی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی دوست بن گیا، وہ بھی امام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے امام علیہ السلام کا اخلاق۔ لیکن اس لیے جو امام کو 20 سال تک تسمہ امام کے لیے ملتا ہے، 20 سال تک امام کو نظر بند رکھا گیا۔ یہ نظر بند کیوں رکھا گیا؟ یہ امام کو علیحدہ کر کے کیوں رکھا گیا؟ یہ پبلک سے دور کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ بادشاہان وقت ڈر رہے تھے اس بات سے کہ اگر یہ پبلک میں آ گئے اور لوگوں میں آ گئے تو لوگ ان کے معتقد بن جائیں گے، لوگ انہیں اپنا امام مان لیں گے، اور ہماری جو اہمیت ہے اور جو ہماری قدر و قیمت ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، وہ گر جائے گی، اور ان کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ لہٰذا امام کے زمانے میں جو حاکم ہے متوکل، اتنا بڑا ظالم تھا متوکل کہ 10 لاکھ سے زیادہ شیعوں کو قتل کروایا۔ متوکل نے اتنا بڑا ظالم، دشمن اہل بیت،
دشمن سادات کو بھی بے انتہا قتل کروایا۔ اتنا بڑا ظالم تھا متوکل کہ سب سے پہلے یہی تھا کہ جس نے قبر امام حسین کی توہین کرنے کی کوشش کی اور کہا لوگوں سے کہ جاؤ اور جا کر قبر امام حسین پر ہل چلاؤ، اس طرح کی قبر کا نشان مٹ جائے۔ یہ چاہتا تھا کہ قبر امام حسین کا جو نشان ہے وہ مٹ جائے، اور زائرین کو روکا گیا کہ زیارت کرنے کے لیے نہ جا سکے، قبر امام حسین پر کربلا نہ جا سکے۔ اتنا بڑا ظالم تھا متوکل۔ یہ 10ویں امام کے زمانے میں یہ متوکل تھا حاکم۔ تو متوکل نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح سے، ظاہر میں تو امام کا احترام کرتا تھا لیکن امام سے سخت ترین دشمنی رکھتا تھا، لہٰذا متوکل چاہتا تھا کہ کسی طرح سے امام کی جو اہمیت ہے لوگوں کی نظر میں وہ کم کر دی جائے، ان کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے۔ لہٰذا ایک مرتبہ متوکل کے دربار میں ہندوستان سے ایک جادوگر آیا، ایک میجیشین آیا۔ جب جادوگر آتا ہے تو عام طور پر لوگ دیکھنے کے لیے، جادو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی رواج تھا۔ تو دربار میں ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا جادو دیکھنے کے لیے۔ اس نے الگ الگ طرح کے جادو دکھائے اس جادوگر نے۔ تو متوکل نے کہا کہ میں اپنے دربار میں عنقریب ایک بڑے شریف انسان کو بلاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے جادو سے انہیں شرمسار کر دو، ایسا جادو دکھاؤ کہ وہ ذلیل ہو جائے، نعوذ باللہ، اور اس کے بدلے میں تمہیں 1000 اشرفی انعام میں دوں گا۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ بادشاہ ٹھیک ہے، بلاؤ، میں ایسا کام کروں، تم جب وہ آئیں تو کھانے کا بندوبست کرنا اور سفرہ اور دسترخوان لگانا، میں انہیں شرمسار کر دوں گا، میں انہیں شرمندہ کر دوں گا۔ لہٰذا دربار سجا ہوا ہے، دربار میں بہت بڑا مجمع ہے، اور اس وقت 10ویں امام کو دربار میں طلب کیا گیا۔ امام علیہ السلام دربار میں گئے، اور جب دربار میں امام علیہ السلام گئے تو سفرہ لگایا گیا، دسترخوان لگایا گیا، لوگ بیٹھے، متوکل بیٹھا، امام بیٹھے، اور امام کے بغل میں وہ جادوگر بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور لوگوں نے کھانا شروع کیا، امام نے ایک لقمہ اٹھایا، اور لقمہ اٹھا کر امام چاہتے تھے کہ کھائیں کہ اس جادوگر نے جادو سے اس لقمے کو غائب کر دیا۔ تو امام نے دوسرا لقمہ اٹھایا اور چاہتے تھے کہ کھائیں کہ پھر سے جادوگر نے اس لقمے کو جادو سے غائب کر دیا۔ پھر امام نے چاہا کہ تیسرا لقمہ اٹھائیں اور کھائیں کہ تیسرا لقمہ بھی اس جادوگر نے اپنے جادو سے غائب کر دیا۔ جیسے ہی تیسرا لقمہ غائب ہوا تو جتنے درباری تھے سب ہنسنے لگے، اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ جادوگر نے انہیں شرمندہ کر دیا اور انہیں بے عزت کر دیا۔ جب امام نے یہ دیکھا تو امام نے کیا دیکھا کہ دیوار کے اوپر ایک قالین لگا ہوا تھا، اور اس قالین کے اوپر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بس ایک مرتبہ امام نے اس شیر کو اشارہ کیا کہ باہر آئے اور اس جادوگر کو نگل جائے۔ بس شیر جو تصویر میں تھا مجسم ہوا، باہر آیا، اور باہر آ کر اس جادوگر کے اوپر حملہ کیا، اور ایک ہی حملے میں اس شیر کھا گیا۔ بس جیسے ہی شیر باہر آیا تو دربار میں بھگدڑ مچ گئی، ہلچل مچ گئی، اور لوگ بھاگنے لگے کہ اتنے متوکل نے جب یہ دیکھا تو شرمسار ہو گیا، وہ شرمسار ہو گیا، نادم ہو گیا، اور امام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ابن الرضا، جیسے آپ نے اس شیر کو حکم دیا تھا وہ باہر آیا اور مجسم ہو کے اس کافر کو کھا گیا، آپ شیر کو حکم دیجئے کہ وہ اسے اگل دے۔ تو امام نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شیر پھر سے اگل دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے جادوگروں کے جو سانپ تھے اسے کھانے کے بعد اگر اس اژدہے نے اگلا ہوتا تو یہ بھی اگل دیتا، تو اس نے نہیں اگلا تھا تو یہ بھی نہیں اگلے گا۔ تو اس طرح سے متوکل نے کوشش کی کہ کسی طرح سے امام کی عزت کو کم کر دیا جائے، لیکن امام علیہ السلام جو ہیں کہ جسے اللہ نے عزت دی، تو جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے۔ تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے متوکل نے کوشش تو کی کہ امام کی عزت میں کمی کر دے، لیکن ان کوشش کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو دشمنی تھی۔ اب اس کے بعد کتابوں میں ملتا بھی ہے یہ واقعہ کہ جب ایسے مرض میں مبتلا ہوا متوکل کہ کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا، بیٹھنے کی جگہ پر ایسا پھوڑا نکلا کہ متوکل کی نیند حرام ہو گئی تھی، سو نہیں پاتا تھا، سب نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے، کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اس وقت اگر کوئی علاج کرنے والا تھا تو امام علی نقی علیہ السلام تھے۔
امام نے اس کا علاج کیا اور اس علاج سے، امام کے علاج سے متوکل کو شفا ملی۔ اسی طرح سے متوکل کے دربار میں ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا کہ ایک خوبصورت، حسین اور جمیل لڑکی آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میں علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ جب متوکل نے یہ سنا تو کہا کہ زینب کو گزرے ہوئے تو ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے، انہیں پیدا ہوئے اور انہیں گزرے، تم کیسے زینب ہو سکتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ رسول خدا نے مجھے یہ دعا دی تھی کہ ہر 40 اور 50 سال کے بعد میں پھر سے جوان ہو جاؤں گی، تو میں زینب ہوں۔ اب متوکل پریشان ہوا کہ وہ کیا کرے، لہٰذا دربار میں جو علماء تھے ان سے پوچھا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں زینب ہوں، تو سب نے کہا کہ جھوٹی ہے، یہ زینب نہیں ہو سکتی۔ تو متوکل نے کہا کہ کوئی دلیل دو تاکہ اسے جھوٹا ثابت کریں، دلیل کیا ہے کہ اسے جھوٹا کہیں؟ تو سب نے کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب متوکل مشکل میں پڑا، تو جب مشکل میں پڑا تو مشکل کشا یاد آیا، اور جتنے بھی خلفاء اور جتنے بھی بادشاہ گزرے جب بھی کوئی مشکل آئی تو انہیں اپنے زمانے کی مشکل کشا کو بلایا۔ تو متوکل کا ایک وزیر تھا فتح ابن خاقان۔ فتح ابن خاقان نے کہا کہ اگر اس مشکل سے نجات چاہتے ہو تو کوئی تمہیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے تو صرف ابن الرضا ہے، وہ علی نقی ہیں۔ لہٰذا امام کو دربار میں طلب کیا گیا، امام دربار میں آئے اور امام کے سامنے بات پیش کی گئی کہ یہ عورت آئی اور کہہ رہی ہے کہ میں زینب بنت علی و فاطمہ ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جھوٹی ہے۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا دلیل یہ ہے کہ میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا حرم لحوم اولادی علی السبع، میری اولاد کا گوشت وحشی اور درندوں کے اوپر حرام ہے، جو درندہ ہے چیر پھاڑ کر کھانے والا ہے وہ میری اولاد کے گوشت کو نہیں کھا سکتا۔ امام نے کہا اسے درندوں میں ڈال دو، تو زینب ہونا تو دور کنار، اگر یہ ایک سیدہ بھی ہے، ایک سیدانی بھی ہے تو جانور اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب امام نے یہ کہا تو دربار میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں اور لوگ کہنے لگے کہ اگر ابن الرضا یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدوں کا گوشت جانوروں کے اوپر درندوں پر حرام ہے تو وہ خود اس کا ثبوت دیں اور وہ خود شیر خانے میں جائیں اور جا کر ثابت کریں کہ ان کے گوشت کو جانور نہیں کھاتے۔ لہٰذا لوگوں نے متوکل سے کہا کہ متوکل اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کا گوشت، آل رسول کا گوشت درندوں پہ حرام ہے تو ان سے کہے، تو اگر انہیں اس شیر نے حملہ کر کے کھا لیا تو تیرا مقصد پورا ہو جائے گا، اگر نہیں کھایا تو یہ مشکل آ گئی، مشکل حل ہو جائے گی۔ لہٰذا متوکل نے امام سے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس بات کو ثابت کریں، شیر خانے کے اندر جا کر آپ خود ثابت کریں کہ آپ کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ امام تیار ہو گئے، تو متوکل نے اپنے دربار میں ہی ایک جگہ پر شیر خانہ، اس کو برکت السبع کہتے ہیں، بنا کر رکھا تھا۔ اس میں ایک روایت کے مطابق 3 اور دوسرے کے مطابق 6 شیر تھے۔ تو متوکل نے اس شیر خانے کے اندر امام کو بھیجا اور خود چھت پر چلا گیا دیکھنے کے لیے اس منظر کو کہ ہوتا کیا ہے۔ لہٰذا امام جب اس شیر خانے کے اندر داخل ہوئے تو جتنے شیر تھے سب ایسے ہو گئے کہ جیسے بھیگی بلی، ایسے سب شیر خاموش ہو گئے۔ امام داخل ہوئے اور امام جب بیٹھے ہیں جا کر شیر خانے کے اندر تو سارے شیر آئے اور آ کر امام کا طواف کرنے لگے، امام کے گرد گھومنے لگے سارے شیر۔ امام نے اپنی آستین کو ان کے اوپر ملا، شیروں کے اوپر امام نے آستین کو ملا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب امام باہر آئے تو متوکل نیچے آیا، اور جب متوکل نیچے آیا تو لوگوں نے متوکل سے کہا کہ متوکل اب تو خود بھی شیر خانے کے اندر جا۔ تو متوکل نے کہا کہ شاید تم لوگ میرے جان کے دشمن ہو، مجھے قتل کروانا چاہتے ہو۔ تو متوکل ظاہر سی بات ہے کہ اگر متوکل جاتا تو درندے اس پر حملہ کر دیتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس زینب کذابیہ کو، جھوٹی زینب تھی، اسے ڈلوایا گیا درندوں کے، درندوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور چیر پھاڑ کر کھا گئے۔
تو اس طرح سے امام علیہ السلام کی جو حقانیت تھی وہ ثابت ہوئی، اور امام نے ثابت کر دیا کہ کس طریقے سے متوکل ہے کہ جب مشکل اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے تو امام کو یاد کرتا ہے۔ 10ویں امام کے لیے ملتا ہے کہ جہاں بھی قید میں رہے، 20 سال تک نظر بند رہے، جہاں بھی جس قید خانے میں امام رہے، مصلی کے سامنے ہی ایک قبر کھود کے تیار رکھا۔ قبر کھدی ہوئی تیار تھی امام کے سامنے، تو لوگوں بہت تعجب کرتے تھے، اور لوگ دہشت اور وحشت کا اظہار کرتے تھے، حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ تو امام یہی جواب دیتے تھے کہ میں قبر کو تیار اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میری نظر میں آخرت رہے، اور دوسرا یہ بھی کہ جس کی نظروں کے سامنے قبر ہو اسے کوئی بادشاہ موت سے کیا ڈرا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک بادشاہ ڈرائے گا کس چیز سے کہ ہم مار دیں گے، تو مارو گے کیسے؟ قبر تو سامنے ہے، یہ تو موت کے لیے خود تیار ہیں، لہٰذا انہیں موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا ہے، انہیں دھمکایا نہیں جا سکتا ہے، اور انہیں حکومت وقت مجبور نہیں کر سکتی۔ تو یہ 10ویں امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور 10ویں امام نے آخر میں جو تحفہ ہمارے لیے دیا ہے امام علیہ السلام نے، وہ خصوص جوانوں کے لیے 2 تحفے ہیں کہ 10ویں امام نے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ جو امام نے اپنے چاہنے والوں کو دیا وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کون سی زیارت ہے؟ اگر کوئی اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، اور اگر کوئی اہل بیت کو پہچاننا چاہتا ہے تو زیارت جامع کبیرہ پڑھے۔ یہ فضائل کا سمندر ہے کہ جس میں امام نے اہل بیت کے فضائل کو بیان کر دیا زیارت جامع کبیرہ میں۔ اور دوسرا جو تحفہ امام نے دیا ہے وہ زیارت غدیریہ ہے۔ زیارت غدیریہ کون سی زیارت ہے؟ کہ جب 18 ذی الحجہ کو امام نجف گئے تھے تو نجف میں کھڑے ہو کر امام نے زیارت پڑھی، پوری زیارت غدیریہ، کہ جو فضائل سے بھرپور ہے، کہ جس میں جنگوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا، جنگ بدر میں کیا ہوا، جنگ خندق اور خیبر میں کیا ہوا، ان ساری جنگوں کے واقعات کو امام نے زیارت غدیریہ میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی معرفت حاصل کریں تو معرفت اہل بیت حاصل کرنے کا ایک بہترین سورس زیارت جامعہ ہے اور زیارت غدیریہ ہے۔ تو امام علیہ السلام ہیں کہ 40 سال کی عمر میں امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور 40 برس کی عمر میں آج ہی کی وہ المناک تاریخ تھی کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے کچھ دنوں پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ جب متوکل جو تھا اس کے بیٹے مستنصر نے ہی متوکل کو قتل کیا ہے، بیٹے نہیں، کہ جب متوکل کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اہل بیت کو کھلم کھلا گالی دیا کرتا تھا، تو ایک دن شہزادی کونین کی شان میں گستاخی کی، تو مستنصر نے علماء سے پوچھا کہ اگر کوئی رسول اللہ کی دختر کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ واجب القتل ہے۔ تو مستنصر نے ہی کچھ لوگوں کی مدد سے متوکل کو مار دیا، اور قتل سے 3 دنوں پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ متوکل نے لوگوں سے، اپنے رعایا سے کہا کہ میں سواری پر سوار رہوں گا اور میں سواری کے اوپر چلوں گا، اور جتنے لوگ ہیں سب میرے ساتھ پیدل چلے۔ اور یہ حکم خاص امام کے لیے تھا، 10ویں امام کے لیے، کہ امام بھی پیدل چلیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام کئی میل تک امام پیدل گئے، اور جب کئی میل تک امام پیدل چلے امام کو بخار کا عارضہ ہوا، اور اسی واقعے کے بعد امام کو زہر دیا گیا اور امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اور اس طرح سے کہ متوکل نے ایک مرتبہ دربار میں امام کو بلایا، اور دربار میں بلا کر، وہ دربار کہ جہاں لوگ شراب پی رہے تھے، متوکل خود شراب کے نشے میں تھا، رقاصائیں رقص کر رہی تھیں، ناچ رہی تھیں، اور اتنے میں امام کو بلایا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ایک شریف انسان بھی ہے تو جہاں شراب پی جا رہی ہو وہ جانے کو تیار نہیں ہوگا، تو آپ سوچئے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام اس دربار میں گئے ہوں گے کہ جہاں شرابی شراب کے نشے میں چور تھے۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا دست ادب جوڑ کر کے، مولا آپ شرابی کے دربار میں گئے، آپ کے لیے یہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن مولا آپ تنہا شرابی کے دربار میں گئے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی خواتین نہیں تھیں، مولا آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھیاں نہیں تھیں، آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں نہیں تھیں، لیکن وہ امام زین العابدین ہے کہ جب شرابی کے دربار میں گئے پھوپھیاں ساتھ تھیں، جناب زینب اور ام کلثوم ساتھ تھیں، آپ کی بہن
सकीना साथ थी। जब शराबी के दरबार में गए, एक मर्तबा एक जालिम ने कहा, एक दरबारी ने कहा, इस बच्ची को मैं कनीजी में लेना चाहता हूँ जनाब सकीना के लिए। जनाब सकीना के लिए ऐसा कहा तो ये दरबार में गए। इमाम चौथे इमाम इस तरह से दरबार में गए। आज 3 रजब सन 254 हिजरी थी कि जब इमाम को जहर दिया गया। 27 तारीख को जहर दिया गया। 6 दिनों तक इमाम जहर के असर से तड़पते रहे। जिस तरह से इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम तड़पते रहे, इसी तरह से 10वें इमाम को भी जहर दिया गया। इमाम 6 दिनों तक तड़पते रहे। ऐसा आलम था, कसम पुरसी का आलम था, तन्हाई थी, कोई नहीं था। बस 11वें इमाम आए। इमाम ने गुस्ल और कफन दिया। इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और सामरा में इमाम को दफन किया। मैं बस इतना ही अर्ज करूंगा, मौला ये आपके बाबा का जनाजा है जिसे आपने गुस्ल और कफन भी दिया, नमाज जनाजा भी पढ़ाई, और वो आपके जद्द मजलूम का करबला में जनाजा है कि जो जलती जमीन पर पड़ा है। कोई गोरो कफन, कोई कफन देने वाला नहीं है, कोई जनाजे को उठाने वाला नहीं है। एक मर्तबा चौथे इमाम बाबा के जनाजे के पास गए तो क्या देखा कि बाबा का जनाजा है जो बेरो गोरो कफन जलती जमीन पर पड़ा है। एक मर्तबा चौथे इमाम ने कहा, बाबा मुझे माफ कीजिए कि मैं आपको दफन भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कमर में लंगर है, गले में तौके खारदार है। और एक मर्तबा ज़ैनब बैसी बहन जब भाई के जनाजे के करीब गई तो एक मर्तबा सवाल किया, अंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई है? इसलिए कि भाई का पूरा जिस्म तीरों तलवारों के जख्मों से चूर था। कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहां ज़ैनब बोसा दे सकें। बस एक मर्तबा मदीने का रुख किया और आवाज दिया, या जद्दा सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकतुस समा व हाज़ा हुसैन मुरम्मिलुन बिद्दिमा। नाना वो आपका जनाजा था जिस पर आसमान से मलाइका ने आके नमाज जनाजा पढ़ी, और यह आपके हुसैन का जनाजा है जो खाक व खून में गलता है। कोई जनाजे को उठाने वाला नहीं है, कोई दफन करने वाला नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रेज़न में क़ज़ाई व तस्लीम। या हुसैन, 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 या हुसैन।